ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آج اس مقدس مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. ابھی میں نے خطبہ مسلمانہ کے بعد قرآن کریم کی 3 آیتوں کا ذکر فرمایا. رب کعبہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی کہتے ہیں، مختصر میں یوں سمجھے کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو اس کے احکام کے مطابق کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا، یہ تقوی ہے. اور ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ ہم عمل کریں. تمام ہمارے اعمال کا جو محور ہے وہ یہی ایک تقوی ہے، اور بغیر تقوی کے، بغیر پرہیزگاری کے، بغیر نیکی کے ہماری زندگی میں عدل و انصاف نہیں آ سکتا ہے. اور ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، یا ایک اسلامی معاشرہ کے لیے، یا ایک صحیح مومن مسلمان ہونے کے لیے اس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی وحدانیت کے بعد اور رسالت کے بعد جو سب سے ضروری اہم مسئلہ ہوگا ہمارے معاشرے کے لیے وہ ہے عدل و انصاف. اور عدل و انصاف میں یہ نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو برابر کا حق دیا جائے، بلکہ عدل و انصاف یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے، جو جس کا حق ہے وہ اسے دیا جائے. جو ماں باپ کا حق ہے وہ بھائی بہن کا نہیں ہو سکتا، جو بھائی بہن کا حق ہے وہ دوست احباب کا نہیں ہو سکتا، جو بیوی کا حق ہے وہ ماں باپ کا نہیں ہو سکتا. عدل اسی کا نام ہے، انصاف اسی کا نام ہے. اور جو ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں، جو برائیاں، جو تباہیاں جو پنپ رہی ہیں اس کا سب سے اہم اور جو بنیاد اور بیس جو ہے وہ ہے ناانصافی. ناانصافی کی ہی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت طرح کی برائیاں پنپ رہی ہیں اور جنم لے رہی ہے. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے اس کے ساتھ یہ خفیہ طور پہ ہمیں یہ پیغام بھی دیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں عدل و انصاف سے کام لیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اے مومن و مسلمانوں سنو، نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، اور جو شخص میری سنت میں عمل نہیں کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. اے نوجوانوں کی جماعت سنو، تم میں سے جو شخص شادی کی استطاعت رکھتا ہے، شادی کر سکتا ہے، وہ جسمانی طور پر بھی صلاحیت ہے کہ شادی کر سکے، وہ مالی طور پر بھی صلاحیت ہے وہ شادی کر سکے، اسے چاہیے وہ ضرور شادی کرے. شادی کرنے کے بعد تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی اور تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہوگی.
اور جو شخص شادی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا ہے اسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم میں سے جو شخص شادی نہیں کر سکتا ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے شادی کی، چاہے کوئی بھی اعتبار سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وہ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے ایک ڈھال کا کام کرے گا، تمہیں برائیوں سے بچائے گا، تمہیں خرافات سے بچائے گا، کیونکہ جو روزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس وقت وہ ہمارے لیے ایک ڈھال کا کام کرے گا، وہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا آئے مختصر میں تمام ہم اپنے نوجوانوں سے انتظار گزارش کریں گے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت کی طاقت ہے تو وہ شادی کرے اور ضرور کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ عمل کریں۔ ایک چیز جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں خاص طور پر، اب الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مہر ہوتا ہے لڑکی کا وہ ہم ادا کرنے لگے الحمدللہ۔ لیکن پہلے ہم سمجھتے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں کوئی ایسے شخص ہوں گے جنہوں نے ساری عمر کما کر کے ساری جائیداد، پیسے، تمام چیزیں اپنی بیویوں کو دیا ہوگا، لیکن حق مہر ابھی تک ادا نہیں کیے ہوں گے۔ اگر میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو کوشش کریں کہ اس عمر میں بھی جو ان کے آخری پڑاؤ میں اگر پہنچے ہوئے ہیں یا نوجوان ہیں، انہوں نے اگر ابھی تک اپنا حق مہر ادا نہیں کیا ہے تو اپنی بیویوں کا حق مہر ادا کریں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اسے ہمیں معاشرے میں جو حق مہر ہے اسے دین مہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور دین کا معنی ہوتا ہے قرض، یعنی یہ آپ کی بیویوں کا آپ کے اوپر ایک طرح کا قرض ہے۔ آج آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، آپ اس قرض کو چکا سکتے ہیں، لیکن کل آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد، اس دنیا کو الوداع کہنے کے بعد آپ کے پاس نیکیوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہ ہوگا، اور بروز قیامت یہ قرض آپ کو اپنی بیویوں کا ادا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جب بھی اپنے بچوں کی شادی کریں تو کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ ان کے فرامین پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت بنائے اور ہم تمام کو کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ عزیزہ محمد آصف، میں آپ سے مخاطب ہوں، میری باتیں آپ ذرا دھیان سے سنیں گے۔ جناب محمد نورعالم ولد محمد صدور مرحوم صاحب کی صاحبزادی عزیزہ صالحہ پروین کو بعوض 8 آنا بھر سونا زیور کی شکل میں علاوہ نان نفقہ اور سغرا کے، جن کے خصوصی گواہ اول جناب محمد سہیل ولد محمد صدور مرحوم صاحب ہیں، اور گواہ ثانی محمد عمر فاروق صدیق ولد محمد رضی الرحمن یعنی میں ہوں، اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ کو صالحہ پروین، آپ کے نکاح میں صالحہ پروین بنت محمد نورعالم کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں، کیا آپ اسے قبول کرتے ہیں؟ بسم اللہ چلیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت بنائے اور سب کو دعا کریں۔ حالانکہ نکاح کے بعد دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ نکاح کے بعد دعا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے، صرف مبارکباد کا کنسیپٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نوشے بابو کو یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ جمع کرے اور آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، لیکن چونکہ یہاں بہت سارے احباب ایسے بھی ہوں گے جو اوقات یہ کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مجھے صاحب نکاح پڑھاتے لیکن دعا تو منگوے نہیں تھے، تو چلیے اس رسم کو ایک طرح سے قائم کرتے ہوئے ہم چند دعائیہ الفاظ کہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آمین کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما۔
اے اللہ ستار ہم تمام کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ غفار ہم تمام کے خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اے بار اللہ خصوص کے ساتھ آج جو نکاح مسنونہ کا انعقاد کیا گیا عزیزہ صالحہ پروین اور عزیزہ محمد آصف کے درمیان، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما اور اس نکاح میں بے شمار خیر و برکت عطا فرما، دونوں گھروں کو دلوں میں محبت پیدا فرما اور اس نکاح کو بابرکت بنا دے۔ اے بار اللہ دونوں کے درمیان الفت و محبت عطا فرما اور ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے خرافات اور رسم و رواج ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں رسم کے نام کے رائج ہیں، بار الہ ہم تمام کو ان رسوم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔